نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یہ جو ہمارا سلسلہ جاری ہے تو آج ہم 216 نمبر آیت بقرہ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا نا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کو، مسلمانوں کو آپ نے کہا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ خرچ کرو، تو ان لوگوں نے یہ سوالات کرنا شروع کر دی، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ اور بنی اسرائیل کو ہم نے یعنی نشانیاں واضح کر کے دیں، پھر انہوں نے اس نعمت کو بدل دیا۔ جب بدلنے کے بعد انہوں نے ایسا کام کیا تو ان کے اوپر سخت قسم کے عذاب آئے۔ جب ان کے اوپر عذاب آیا اور ان لوگوں نے دنیا کو پسند کر لیا اور اسی مگن میں رہے، اور یہ ساتھ ہمیں بتایا گیا کہ پہلے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا تھا، پھر ان لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دی کہ کیا چیز ہم خرچ کریں۔ پہلے خرچ کرنے کی بات آئی، اب کیا آ گیا ہے؟ قتال، یعنی خرچ کرو اور ساتھ لڑائی بھی کرو۔ کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی خاطر۔ وہ کیا بات ہے؟ اصل پس منظر میں بات یہ ہے کہ جب دین کی سربلندی کے لیے آدمی کو جہاد حج کرنا پڑے گا، تو پہلے حج کی بات آئی تھی۔ جب حج کرنا پڑے گا تو حج کے لیے تو ان لوگوں نے وہ مقام جو ہے بیت اللہ کو، ان لوگوں نے جو کافر ہیں، جو بدین ہے، جو مشرکین ہیں، ان کے قبضے میں ہیں۔ جب وہاں جائیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ سے مزاحمت کریں گے اور حج نہیں کرنے دیں گے، جبکہ ان لوگوں نے زبردستی وہاں سے نکالا ہوا ہے۔ تو مدینے میں جا کر یہ لوگ آباد ہیں، مسلمان، مومنین، اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ۔ اور جب فرمایا حج کرنے جاؤ تو پھر سوال ہوا، بھائی حج کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے ہمارے پاس خرچہ بھی ہونا چاہیے، انفاق بھی کریں گے، یعنی خرچ کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب ادھر جائیں گے حج کرنے کے لیے تو وہ ہم سے لڑائی کریں گے۔ جب لڑائی کریں گے تو ہمارے پاس بھی کچھ نہ کچھ چیز ہونا چاہیے۔ جب ہمارے پاس چیز ہونا، ہم اسلحہ اکٹھا کریں گے، اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے، اور یعنی ہمارے پاس ساز و سامان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ انفاق بھی کرو اور اس کو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تعالیٰ کے راستے میں، یعنی قتال کرو، جہاد کرو، حتیٰ کہ اپنی جان دے دو کہ آپ کا جو کھویا ہوا ہے جگہ، جو مقام ہے، جو بیت اللہ ہے، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، وہاں حج کرنے جائیں گے تو ان سے وہ بھی لینا۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ تو فرمایا کہ والدین کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کو بھی خیال رکھنا ہے، یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے، مساکین یا جو لوگ راستے میں آتے ہیں جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو جو بھی تم بلائی کرو، جو بھی تم اچھا کام، بلائی ہر قسم کی خیر، اخلاقی خیر بھی ہوتی ہے، ذہنی خیر بھی ہوتی ہے، جتنے بھی معاملات آپ خیر والے آپ کریں گے تو وہ سارے کے سارے انفاق میں آتے ہیں۔ ضروری نہیں مال ہی آپ خرچ کریں، اپنی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ بھی انسان اس میں داخل ہوتی ہیں۔ اور یہ خرچ کرنے کے بعد پچھلی آیت میں ہم نے پورا بتا دیا تھا کہ یعنی کیا خرچ کرنا ہے۔ اور اسی لحاظ سے جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ صحرا سینا میں رہے، 40 سال وہ رہتے رہے، اور ان لوگوں نے جہاد سے، قتال سے انکار کر دیا، تو اور پھر وہیں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہیں رہ کر اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ پھر ان لوگوں کو ذلت اور رسوائی کی، پہلے وہ فرعون کے پاس رہے، ان کے دماغوں میں، ان کے سوچ میں، ان کے اعصاب میں غلامی بری ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے لیے کوئی یعنی نبی مقرر کر، جس کی قیادت میں ہم جنگ کریں۔ یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا مقرر کر دیا۔ پھر انہوں نے جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد وہاں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی، حضرت طالوت علیہ السلام کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی، یہ تقریباً 100 سال تک یہ خلافت راشدہ رہی۔ اور اسی طریقے سے جو
جو طبقات ہوتے ہیں، جن لوگوں ہٹ جاتے ہیں، جو جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کوئی جنگ کرتا بھی ہے تو اپنی انا کی خاطر، اپنی توفق کی خاطر، اپنی بڑائی کی خاطر جنگ لڑی جاتی ہے، نہ کہ اسلام کے لیے لڑی جاتی ہے۔ بھائی میری انا کا مسئلہ ہے، ملکوں کی انا کا مسئلہ آ جاتا ہے، یہ سارے معاملات اس طریقے سے آ جاتے ہیں۔ اب ہماری یہ ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی ہے، اس کو رکھ دیا گیا ہے، تم نے لازماً لڑائی کرنے، کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر کیا ہوا ہے؟ جنگ فرض کر دی گئی، جنگ تم نے کرنی ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، حالانکہ تمہیں ناگوار گزری۔ جو جنگ یا لڑائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی بھی انسان جنگ کو اچھا نہیں کہتا۔ جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز میں وہ ناگواری اختیار کرو، تمہیں پسند نہ ہو، کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم ایک چیز پسند کرو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ایک چیز تمہیں ناپسند ہے، تم قتال کے بعد، ایک مشقت کے بعد ابھرنا ہوتا ہے انسان نے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہ تو ناپسند ہے۔ یہ دانشور لوگ بھی کہیں گے، بڑے پڑھے لکھے لوگ کہیں گے لڑائی کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا گھر لینا ہے یا اپنا مقام لینا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بیت اللہ کا وہ گھر جو اللہ زی اول بیتن ووزع للذی فی بے بکہ تھا، جو بکہ میں سب سے پہلے جو گھر تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ گھر لینا ہے اور اس میں عبادت کرنی ہے، وہاں حج کرنا ہے، اور اس کے اوپر کافروں کا قبضہ ہے، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ بعض اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے، مسلمانوں کو بتانے کے لیے، عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو تم پسند کر رہے ہوتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، تمہارے لیے وہ ناگوار گزرے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ جس طرح کی جنگیں چنگیز خان یا ہلاکو خان، یہ ساری جہالت والی جنگیں تھیں، یہ کوئی وہ اچھا کام نہیں تھا، انہوں نے لوگوں کو پست کر دیا، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب اور خالد بن ولید یہ جب آئے اور انہوں نے جنگ کے طریقے بتائے اور لوگوں کی عزتوں کو محفوظ کیا، اور جس وادی میں اگر کسی شہر کو انہوں نے چھوڑنا ہی پڑا تو اس شہر کے لوگ اگر روتے ہوئے سامنے اگر کن لوگوں کو، کن درندوں کے سامنے حوالے ہمیں کر کے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اوپر ہمیں جنگ فرض کر دی گئی ہے، تم نے جو اچھائی کے لیے تم نے جو کام کرنا ہے وہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انفروا خفافا وثقالا، اگر تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر بعض اوقات لازم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو جنگ کرنا ہوتا ہے، لڑائی کرنا، تو صرف گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، عام لوگوں کا نہیں ہوتا۔ جب خطرہ بڑھ جاتا ہے تو ہر بندے پر فرض ہو جاتا ہے، اور کہا گیا انفروا خفافا وثقالا، تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، اگر تمہارے پاس معلوم ہے یا نہیں ہے، تم نے جہاد کرنا ہے کس چیز میں؟ جاہدوا باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ساتھ اپنا مال بھی خرچ کر دینا اور اپنی جان بھی خرچ کر دینی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے، اللہ کے دین کی خاطر۔ اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوگا اسی کو تم نے یہ کرنا ہے۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ایک جگہ پہ فرمایا الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر تم بھاگو گے، تم پیٹ پھیرو گے، ایک چیز سمجھ لینے کے بعد، ایک چیز کو مان لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ لینے کے بعد، تم نے کمٹمنٹ کی ہے کہ تم سے اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے اپنی تمہاری جانوں کا، تمہارے مال کا، اور تم کو آزمائے گا بھوک سے، پیاس سے، مال مویشی کی سے، اور تمہاری اولاد کی طرف سے، یہ ساری تکلیفیں تمہیں بیماریوں سے آزمائے گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں تمہاری جانیں، تمہاری جان نہیں ہے، تم نے اسے سودا کر لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جب تم دے دو گے، جان بھی دے دو گے، مال بھی دے دو گے،
تو اس کے بدلے میں تمہیں اللہ کی خوشنودی ملے گی، اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی۔ اور ادھر فرمایا جائے گا اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر تمہارا حشر کیا ہوگا کہ تم کو سخت ترین یعنی عذاب دیا جائے گا، درد دینے والا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب تم کو دیا جائے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور ایک قوم کو ہٹا کر ہم دوسری قوم لے کر آئیں گے۔ اور انسان کو یہ ضروری چیز ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تم نے انفاق بھی کرنا ہے، خرچ بھی کرنا ہے، اور قتال بھی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اور تمہارے پاس کوئی رستہ نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں، اور مختلف وہ سوالات آئے جا رہے ہیں ان جنگ کے بارے میں اور اس گھر کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد یہ سوال آئے گا کہ پہلے ہم حج کرنے جائیں گے، حج کرنے جائیں گے تو ہمارے پاس مال ہونا چاہیے، یہ پیسے ہونے چاہیے، جب پیسے ہوں گے تو ہم حج کرنے جائیں گے۔ آگے کافر ہوں گے، ہمیں ماریں گے، مشرکین ہوں گے، ہماری ان سے لڑائی ہوگی۔ جب لڑائی ہوگی تو پھر ہمارے پاس ساز و سامان ہونا چاہیے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے۔ جب لڑائی کریں گے تو پھر آگے یہ بات ہے کہ وہ جو پاک حرمت والا جگہ ہے، بیت اللہ ہے، وہاں تو لڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد اگر یہ حرمت والا مہینہ ہوگا تو حرمت والے مہینے کی کیا بات ہوگی، وہ آگے والی آیت میں 217 نمبر میں اس کی بات آئے گی انشاءاللہ العظیم۔ عزیز اس کو ہم بھی تھوڑا سا کوشش کریں گے واضح کرنے کی۔ تو ہم اس آیت کا بھی ترجمہ بھی کرتے ہیں اور اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لکھ دی گئی ہے تم پر جنگ فرض کی گئی ہے اور وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے، تمہاری اوپر وہ مشکل ہوگی، تمہیں ناگوار گزرے گی۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو اچھا سمجھو، پسند کرو، اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ آگے فرمایا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اگر ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے ناگوار ہو، تمہارے لیے بری ہو۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو، اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ یعنی جو معاملات آ رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ بعض اوقات فرمایا جا رہا ہے کہ جو چیز انسان کو، نفس کو مرغوب ہوتی ہے، جو اس کو پسندیدہ ہوتی ہے، جو اس کو اچھی لگتی ہے، خواہشات، اور وہ ان کو اچھی لگتی ہیں اور وہ اس کو پسند ہوتی ہے، تو وہ اس کو گرانے والی ہوتی ہیں اور بلندی کی طرف نہیں لے جانے۔ جو چیز انسان کے نفس کے پر شاق گزرے، مشکل گزرے، اور اس کو بلندی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے۔ اور آگے ایک اور جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تمہارا کافروں سے واسطہ پڑ جائے، کافروا زحفا فلا تولوہم الادبار، تم سے ان کے مٹ بھیڑ ہو جائے، تمہارا ان سے مقابلہ پڑ جائے، پھر تم نے پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ سارے معاملات اللہ رب العزت ہمیں مختلف انداز میں ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، اور آگے بھی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہمیں آگے پھر سوال آئیں گے، پھر اس کے بعد سوال آئے گا، اور ہمیں کیا کیا بات ہے، یعنی ایک حج کرنے جانا ہے تو اس میں کون کون سے سوال آئیں گے، کون کون سی کلیاں کھلیں گی، کس چیز کا سمجھو، ہمیں مسائل کی سمجھ آئے گی۔ تو انشاءاللہ الرحمن آج ہم نے 216 نمبر آیت کا ہم نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اب آئندہ ہم انشاءاللہ 217 کی مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں بھی ابھی آگے پھر سوال آئے گا یسألونک عن الشہر الحرام، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے متعلق کیا سوالات ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کا، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اوپر غور و فکر تدبر کرنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی اس سے ہم گزارش کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمیں سمجھ دے، اور ہمیں جس طرح تو پسند کرتے اس طرح کے ہم چلیں۔